بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں، بلکہ انتہائی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سکون تھا، سکون سے چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن اچانک اس میں بہت زیادہ تلخی آ گئی اور ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اندر ہی اندر کک ہو رہی ہیں، کچھ پک رہی ہیں کہ جس کا جو انٹینسٹی ہے، جس کا پریشر ہے، جب وہ پھٹے گا تو شاید وہ بہت زیادہ ہو۔ اور لگتا یہی ہے کہ چیزیں اندر خانے بہت زیادہ ہماری سوچ سے، ہمارے تصور سے بھی کچھ زیادہ پک رہی ہیں، اور اچھی خاصی وہ جو سیاسی دیگ ہے اس میں اچھا خاصا گند کہنا چاہیے، بہت زیادہ تیز مسالے یوں کہہ لیں آپ ہیں، کہ جس کے بعد حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اچانک معاملات جو ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں، اور اس طریقے سے بھڑک اٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب، ایک تو عمران خان صاحب کے قتل کی جو تحقیقات ہیں، اقدام قتل کی تحقیقات وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں بہت سارے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے انکشافات ہوئے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس میں ہلاکتیں ہوئیں، اس میں زخمی ہوئے، اس میں سب کچھ ہوا، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، اور کریکٹر سامنے نظر آ رہے ہیں، آفیسرز نظر آ رہے ہیں، اہلکار نظر آ رہے ہیں، لیکن معاملات روکے ہوئے ہیں۔ اور کون سی وہ طاقت ہے، وہ کون سے پلیئرز ہیں، وہ کون سی ایسے حکومت کے اندر موجود ہیں لوگ جو کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس لیے دوسرا شہید ارشد شریف کا معاملہ، اس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اب ایک آدمی نے کلیم کر دیا ہے کہ اس نے خود دیکھی ہے ویڈیو جس میں وہ 3 آدمی پکڑ کر شہید ارشد شریف کو قتل کر رہے ہیں، ان پہ تشدد کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے، کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے انتہائی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر پنجاب سلمان تاثیر، محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، یہ سب کے سب صدر محمد ضیاء الحق اور C-130، یہ کور کمانڈرز، ہمارے ایئر چیف مصطفی علی میر، اس طریقے سے ایک تاریخ ہے، بہت ہی ایسی خطرناک تاریخ جو کہ بھری پڑی ہے اس طرح کی تلخیوں سے۔ تو بہرحال جو چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک آج ملاقات کی ہے کچھ بول ٹی وی کے کچھ لوگوں سے، اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا جو رپورٹ ہوا کہ مجھے جو قتل کا پلان تھا وہ تھا باجوہ صاحب کا، سابق آرمی چیف پہ انہوں نے براہ راست الزام عائد کر دیا ہے کہ یہ پلان ان کا تھا، اور وہ مجھے قتل کروانا چاہتے تھے، قتل کروا کے ایمرجنسی نافذ کروانا چاہتے تھے، ایمرجنسی نافذ کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی خطرناک بات ہے جو انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک براہ راست بات کی اور براہ راست الزام عائد کیا ہے۔ اس سے پہلے جب وہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد ان کے پاس انفارمیشن تھی، انہوں نے 3 کرداروں کے نام لیے تھے کہ یہ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہاں منصوبہ بنا، کن 3-4 لوگوں نے بیٹھ کے منصوبہ بنایا اور کس طریقے سے ان کی قتل کی جو سارا پلان ہوا وہ بھی ان کے سامنے، انہوں نے کہا کہ اس کا بھی مجھے پتہ ہے، اور اداروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمدرد ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں، ساری کی پلاننگ بتاتے ہیں، انفارمیشن بتاتے ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں، اور یہ رجیم چینج کے نتیجے، رجیم چینج کے بعد، یہ رجیم چینج ہے تو خونی رجیم چینج ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رجیم چینج جو ہے وہ خونی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہمارے شہید ارشد شریف جو ہیں ان کو بالکل کینیا میں جا کے شہید کیا گیا۔ یہ ایک از خود ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اتنی دور جا کے ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ تو اس کے بعد ادھر عمران خان صاحب پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بچایا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن مزید ہے، اور وہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور آج وہ ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور اس بھرپور پریس کانفرنس میں وہ انکشافات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا سچویشن ہے۔ دوسری جانب ایکسٹینشن کی بات ہے، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن، تو باجوہ صاحب ایکسٹینشن، پہلی بھی جو ایکسٹینشن لی تھی عمران خان صاحب سے، وہ بھی ایک پوری کی پوری مینوورنگ کر کے، اور وہ قبل از وقت لے لی گئی تھی، اور وہ تو معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے پھنس گیا تھا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایجنڈا تو تھا، طویل دورانیے کا ایجنڈا تھا جس کو لے کے آگے بڑھا جا رہا تھا، اور اس ایجنڈے کے مطابق پھر کچھ چیزیں ہونی تھیں۔
پہلی کیونکہ 3 سال کی جو مدت ہوتی ہے وہ تو ختم ہوگی، اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے ہی ایکسٹینشن اناؤنس ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم کے لیٹر ہیڈ پہ ایک ایکسٹینشن کا لیٹر، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ، اور پھر سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے وہ کروایا گیا، وائرل کروایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ سارا کا سارا معاملہ جاتا ہے. تو چیزیں تو بیہائنڈ دا سین بہت ساری چیزیں موجود ہیں. پھر اگلی جو ایکسٹینشن ہے وہ اگلی ایکسٹینشن بھی وہ جو بات کی انہوں نے کہ ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے، اور ایمرجنسی لگا کے اپنے آپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بار بھی وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، کچھ کامن فرینڈس کو بھی ڈالا گیا کہ ادھر سے آ جائے، اور ادھر سے شہباز شریف صاحب کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، ملک احمد خان نواز شریف صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی. ایکسٹینشن تو وہ لینا چاہتے تھے ہر صورت میں، اور آگے بڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی کروائی گئی تھی اس میں 2 سال کی گنجائش رکھی ہوئی تھی ابھی بھی، 62 اور 64 سال کی عمر تک، یعنی کہ 64 سال کی عمر تک بھی آپ آرمی چیف رہ سکتے ہیں. تو وہ 2 سال کا جو پیریڈ رکھا تھا، بہرحال یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے اب کھلنے والا ہے. دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شبہ پڑ گیا ہے، اور بلکہ شبہ نہیں بلکہ ان کو یقین ہو گیا ہے، ان کو کسی نے انفارمیشن دے دی ہے، اطلاع مل گئی ہے کہ آپ کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو سین سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ پہ پھر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے کہ مائنس عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. اور اس میں جو استعمال ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر کا جو فورم ہے، جس کا آفس ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے، اور انہوں نے پارٹی فرسٹ سٹیپ پہ ان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا جو کیس تھا اس کو ری اوپن کیا ہے، اور اس کی ہیئرنگ 11 جنوری کے لیے فکس کر دی ہے. تو دوسری جانب تو کہا تو یہ چاہ رہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر جانب آگے بڑھیں گی، اور یہ پنجاب میں جو کچھ ہوا، پنجاب کا جو چودھری پرویز الہی صاحب کو فارغ کرنے کا سین تھا، اور وہ وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اب اس کو ایک اور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک نمبرز گیم پورے نہیں ہیں. ان کے پاس مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور 3-4 نمبر وہاں پہ شارٹ بھی کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ کاف سمجھتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کے نمبر پورے ہیں، اور وزارت اعلیٰ انہیں کے پاس رہے گی. اور وہ اس لیے رہے گی کہ ان کے پاس 186 میں سے 190 نمبر ہیں ان کے پاس، 190 میں سے 3-4 نمبر وہ کہتے ہیں جی ہمارے شارٹ کر دیے گئے ہیں، آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو 186 نمبر اگر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے، 186 نمبر اگر ہمیں نہیں ملتے تو گورنر جو ہیں وہ کابینہ کو تحلیل کر دیں گے، اور لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ تک کام کرتے رہیں گے. اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا وزارت اعلیٰ کا، لیڈر آف دی ہاؤس کا، اس میں حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کا مقابلہ ہوگا، اور حمزہ شہباز کے پاس بھی نمبرز پورے نہیں ہوں گے، یعنی کہ سمپل میجورٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی 186 کا ممبر. پھر اس کے بعد رن آف الیکشن ہوگا، اور اس میں جو نمبر زیادہ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، لہٰذا یہی کنٹینیو کریں گے. اب یہ جو چیز چل رہی ہے، اچانک جو تیزی آئی ہے پنجاب میں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ادھر ایم کیو ایم کو متحد کرنے کی کوشش، اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملانے کی کوشش، اور جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے آپس میں اختلافات، جماعت اسلامی نہیں مانی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نہیں مانی، پیپلز پارٹی نے صریحاً جواب دے دیا ہے کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں اور آپ کے مطابق بلدیاتی الیکشن کروائیں، الیکشن تو اسی طریقے سے ہوں گے. لہٰذا وہ بھی اپنا پولیٹیکل کیپٹل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے لیے. اور ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے درمیان جو اتحاد کروایا جا رہا تھا، مختلف دھڑوں کو ملایا جا رہا تھا، اس میں بھی ایک بریک آ گئی، اور پی ایس پی نے جو جنرل ورکرز کا اجلاس بلایا تھا اس پہ بھی اس کو روک دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، لہذا وہ بھی نہیں ہو رہا، اور چیزیں بہت کیا کہنا چاہیے بگڑ رہی ہیں، اور کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہی. پھر ایک اور ایفرٹ کی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان سابق جو ہیں وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ جناب کوشش ان کا جو جھگڑا ہے، ان کا جو اختلاف ہے، ان کا سب کچھ ہے، وہ ہے اختلاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف تھا، سابق آرمی چیف. ان کے ساتھ معاملات تھے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ورکنگ شپ میں کوئی کبھی رخنہ نہیں ڈالا گیا، کبھی کچھ نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور ان سے ملاقات کر کے
اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہ رہے ہیں اور جو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جا رہی ہیں ان مس انڈرسٹینڈنگس کو، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور افواج پاکستان کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو لوگ رخنہ ڈال رہے ہیں، جو مس رپورٹ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ جب وہ DGISI تھے 9 ماہ کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا، کچھ پرسنل چیزیں، کوئی خاندان کے بارے میں وہ لے کے آئے تھے، جبکہ عمران خان صاحب کے پاس یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اس بات پہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ جو فیکچول چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب دونوں نے مل کر جنرل عاصم منیر صاحب کو ISI کے چیف کے طور پہ ہٹوایا تھا، اور اس میں 3 کردار تھے، ایک کردار اور بھی تھا، 2 کردار جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان دونوں نے مل کے ہی یہ سارا کام پلان کیا تھا کہ DGISI جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹوا دیا تھا اور جنرل فیض حمید صاحب کو واپس لے آئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب، تو ظاہر ہے پرائم منسٹر اگر چاہتے عمران خان صاحب تو وہ روک سکتے تھے، لیکن چونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ خود آ گئے، اور دوسری جانب جنرل فیض حمید صاحب جو پہلے ہی رہ چکے تھے، DGC کے طور پہ کام کر چکے تھے، اور وہ واپس آ گئے، اور ان کا واپس آنا کیونکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا، وہ یہی تھا کہ ایک اسٹیٹس کو کا چل رہا تھا، اور آف دا ریکارڈ جو ہیں وہ باتیں بتائی جا رہی تھیں کہ جناب فیض حمید صاحب واپس آ رہے ہیں DGISI کے طور پہ، یہ ود ان انسٹیٹیوشن بات ہو رہی تھی، اور یہ زبان زد عام تھی، تو ان کا خیال تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو عارضی طور پہ یہاں پہ لگایا گیا ہے، لیکن 9 مہینے وہ رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کی پروموشن ہوئی، پروموشنوں کے بعد ایڈجنرل جنرل آئے، ایڈجنرل جنرل کے بعد DGISI آ گئے تھے جنرل فیض حمید صاحب، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آنے والے چند دن جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کریں گے، اور انہوں نے اب پرائم منسٹر کو بتایا ہے کہ جناب یہ آیا ہے ہمارے سورسز کے مطابق یہ ملاقات کے لیے، اور یہ ملاقات ہونی ہے پریزیڈنسی میں، اور ایوان صدر کی طرف سے یہ بات گئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو مبینہ طور پہ کہ ملاقات یہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایوان صدر مملکت ڈاکٹر اشرف الغنی صاحب اس بارے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جو کچھ آیا وہ ٹائم گین، وہ ثابت ہوا کہ وہ ٹائم گین کرنے کے لیے کر رہے تھے، کوئی پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام اس دوران نہیں ہوا۔ اب جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا رہی ہے، تو آنے والا ہفتہ کافی تیز ہوگا، اچانک تیزی آ گئی ہے اس ساری سچویشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔